بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر سے شاہ فرانس اور شہنشاہ انگلستان سمندر کے راستے چلے آ رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو جاسوسوں نے قبل از وقت بتا دیا تھا کہ انگلستان کی فوج جو اس وقت قبرص میں پہنچ چکی تھی کیسی ہے اور اس کی نفری کتنی ہے۔ اس کی نفری 60,000 تھی۔ فرانس کی فوج کی نفری بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ 20,000 جرمن فوج تھی۔ صلیبیوں کی کچھ فوج پہلے سے ارض مقدس میں موجود تھی۔ سلطان ایوبی کو جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ گائی آف لوزینان جو یہ عہد نامہ کر کے سلطان ایوبی کی جنگی قید سے رہا ہوا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا، کاؤنٹ کونراڈ کے ساتھ مل کر الگ فوج جمع کر چکا ہے جس میں 700 نائٹ یعنی زیرہ پوش سردار ہیں، 9,000 فرنگی فوج اور 12,000 ولندیزی اور دیگر یورپی افسر اور سپاہی ہیں۔ اس طرح صرف اس فوج کی نفری تقریباً 22,000 ہو گئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق صلیبی فوج کی مجموعی نفری 6 لاکھ تھی، جو اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے اسلامی فوج سے برتر تھی۔ سلطان ایوبی کے ساتھ 10,000 مملوک تھے۔ یہ اس کی منتخب فوج تھی جس پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ اقرا نہایت اہم مقام تھا۔ یہ بندرگاہ بھی تھی جسے قدرت نے ایسا بنایا تھا کہ بحریہ کا بہت بڑا اور محفوظ اڈہ بن سکتی تھی۔ اقرا شہر میں سلطان ایوبی کی فوج کی نفری 10,000 تھی۔ سلطان ایوبی بیت المقدس سے کمک نہیں لے سکتا تھا کیونکہ یہی وہ شہر تھا جس کی خاطر صلیبیوں نے اتنا زیادہ لشکر اکٹھا کیا تھا۔ اس شہر کے دفاع کو کمزور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے شہروں اور قلعوں سے بھی فوج کو نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ انگلستان کا بحری بیڑا بہت طاقتور اور خوفناک تھا۔ سلطان ایوبی کو اچھی طرح احساس تھا کہ اس کا مصری بحری بیڑا انگلستان کے بیڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی کے لیے یہ اتنا بڑا اور زیادہ خطرناک چیلنج تھا جو اسے قبول کرنا تھا، مگر اس کا مقابلہ مخدوش نظر آ رہا تھا۔ اسے ایک خطرہ اور بھی نظر آ رہا تھا جو یہ تھا کہ اس کی فوج 4 سال سے لڑ رہی تھی۔ اس کے چھاپہ مار اتنی لمبی مدت سے جنگلوں اور پہاڑوں میں لڑ اور مر رہے تھے اور وہ وہیں زندگی بسر کر رہے تھے۔ جنگ کے جسمانی پہلو کو دیکھا جائے تو یہ فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مذہب کی لگن کے جذبے کے زور پر وہ اس قلیل اور تھکی ہوئی فوج کو 6 لاکھ تازہ دم صلیبی فوج کے خلاف کس طرح لڑا سکتا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس کے مجلس مشاورت کا رکن اور مشیر خاص اور ہم راز بھی تھا، لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا، ہر وقت گہری سوچ میں غرق رہتا اور ذہن میں جنگ کے نقشے بناتا رہتا تھا۔ اس کی صحت گر رہی تھی اور ایک بار وہ بیمار پڑ گیا۔ چوتھے روز اٹھ بیٹھا لیکن اس کی صحت میں پہلی والی جان نہیں رہی تھی۔ اس کی عمر 54 برس ہو گئی تھی۔ وہ نوجوانی میں میدان جنگ میں اترا تھا اور ابھی تک جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں لڑ رہا تھا۔ اس نے بیت المقدس کی فتح کی قسم کھائی تھی جو اس نے پوری کر دی تھی۔ اس کے بعد اس نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے جیتے جی بیت المقدس سے اسلامی پرچم نہیں اترنے دے گا۔ یہ تھا وہ عہد جس نے اسے نیند اور آرام سے محروم کر دیا تھا۔ امریکی تاریخ دان اور محقق انتھونی ویسٹ نے لین پول، گبن اور ارنولڈ جیسے مشہور و معروف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی مسجد اقصیٰ میں جا بیٹھا اور سارا دن خدا تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتا رہا کہ خدا اسے اس نازک موقع پر اسلامی فوج کی صحیح عسکری قیادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص کے بیان کے مطابق جس نے اسے مسجد میں پڑے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شام ہوئی تو وہ مسجد سے نکلا۔ اس وقت اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا۔ یہ صحیح ہے کہ سلطان ایوبی مسجد اقصیٰ میں جا کر سجدہ ریز ہوا۔ اس نے رو کر خدائے ذوالجلال سے مدد اور رہبری مانگی تھی، لیکن اس وقت کے عینی شاہدوں اور واقعہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ دن کے وقت نہیں بلکہ رات کے وقت مسجد اقصیٰ گیا تھا۔ اس نے ساری رات نوافل، دعا اور ورد وظیفے میں گزاری اور صبح کی نماز پڑھ کر باہر نکلا تھا۔ اس رات وہ مسجد میں اکیلا نہیں تھا۔ مسجد کے صحن میں ایک کونے میں کوئی آدمی اپنے اوپر کمبل ڈالے بیٹھا تھا۔ وہ کبھی ایک سجدے کرتا، کبھی دو، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہاتھ منہ پر پھیرتا اور پھر سجدے میں چلا جاتا تھا۔ اسے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی یا وہ کوئی ایسا ورد یا وظیفہ کر رہا تھا جس میں اسی طرح سجدے اور دعا کرنی تھی۔ یہ شخص اس وقت مسجد کے کونے میں آ بیٹھا تھا جس وقت عشاء کی نماز پڑھ کر آخری نمازی مسجد سے نکل گیا تھا۔ اس کا چہرہ کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ صبح جب مؤذن نے اذان دی تو وہ اٹھا اور اپنے آپ کو کمبل میں چھپا کر مسجد سے نکل گیا تھا۔ ایک آدمی جو مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا اسے دیکھ کر رک گیا، کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ کمبل والے نے گھوم کر دیکھا اور قدم تیز کر لیے۔ اس کے تعاقب میں جانے والا بھی
तेज तेज चलने लगा। आगे एक और आदमी खड़ा था। कंबल वाला उसके पास रुका और कुछ कहकर आगे चला गया। दूसरा आदमी वहीं खड़ा रहा। ताक्कुब में जाने वाले ने उससे पूछा कि ये कौन था। ओह, ये तुम हो, उस आदमी ने कहा। तुम इसका ताक्कुब कर रहे हो? मैंने इसके पाँव देखे हैं। ताक्कुब करने वाले ने कहा, यह मर्द नहीं, औरत है, तुम्हारी रिश्तेदार है, तुम इसे जानते हो? एहतशाम दोस्त, उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम अपना फ़र्ज अदा कर रहे हो। हर किसी पर नज़र रखना तुम्हारे फ़राइज़ में शामिल है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुमसे कुछ भी ना छुपाऊँ। लेकिन एक औरत का मस्जिद में जाना गुनाह तो नहीं? बिल्कुल नहीं, एहतशाम ने कहा। मुझे शक इससे हुआ है कि उसने अपने आप को कंबल में क्यों लपेट रखा है। सुनो अल-आस, रात को हम 3 आदमी मस्जिद के इर्द गिर्द पहरे पर फिरते रहे हैं क्योंकि सुल्तान ने रात मस्जिद में गुजारी है। उन्हें मालूम नहीं कि हम बहरूप में उनकी हिफाजत के लिए पहरा देते रहे हैं। सुल्तान किसी को बताए बगैर मस्जिद में आए थे। उन्हें मालूम नहीं कि उनके बावर्दी मुहाफ़िज़ों के अलावा भी कोई उनकी हिफाजत पर मामूर है। यह हसन बिन अब्दुल्ला का इंतज़ाम है। तुम खुद फ़ौज के कमांडर हो और मुझे अच्छी तरह जानते हो, इसलिए तुम्हें यह सब कुछ बता रहा हूँ। ज़रूर बताओ एहतशाम, अल-आस ने जवाब दिया। बैतुल मक़दस में और मस्जिद अक्सा के इतनी करीब खड़े होकर मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये कौन है। तुम ये बताओ कि तुमने इस पर क्यों शक किया है। मैंने रात इसे सहन के कोने में देखा, एहतशाम ने जवाब दिया। सुल्तान की हिफाजत के लिए ज़रूरी था कि इसे वहाँ से उठा दिया जाता। इशा का वक़्त गुजर गया था। इस आदमी को चले जाना चाहिए था। उस वक़्त सुल्तान अंदर मिंबर के सामने इबादत और वजीफ़े में मसरूफ़ था। यह आदमी जो कंबल में लिपटा हुआ था सुल्तान पर कातिलाना हमला कर सकता था, लेकिन किसी को मस्जिद से उठाया और निकाला नहीं जा सकता था। मैंने ये भी देखा कि यह शख्स अजीब तरीके से इबादत कर रहा था। सजदे से उठता और दुआ के लिए हाथ उठा लेता। इसने बाकायदा नमाज नहीं पढ़ी। मैंने अपने साथियों को बताया। मेरे दोनों साथियों ने बारी बारी अंदर आकर इस तरह इसे देखा कि इसे पता न चले कि इसे कोई देख रहा है। मेरे इस साथी ने बाहर आकर बताया कि इस पर नज़र रखो, लेकिन इसे उठाना नहीं, क्योंकि मैंने इसके बिल्कुल पीछे बैठकर इसकी सिसकियां सुनी हैं और इसके बाद अल्फाज ऐसे सुने हैं जैसे ये अपने गुनाहों की बख्शिश और सलीबियों की शिकस्त की दुआ कर रहा है। सलीबियों की शिकस्त की दुआ कर रहा है। इससे मुझे और ज़्यादा शक हुआ, और वो इतना बेखबर नहीं हो सकता था कि उसे यह भी पता न चल सकता कि उसके पीछे कोई आकर बैठ गया है। हम कोई फैसला ना कर सके कि क्या किया जाए। इस शशोपंज में रात गुजर गई। सुबह की अजान के साथ ही यह आदमी मस्जिद से निकला। हमने बारी बारी सारी रात इस पर नज़र रखी थी। मैंने मस्जिद की रोशनी में देखा कि ये जब बाहर आ रहा था तो कंबल में से उसके पाँव नज़र आ रहे थे, और मैंने इसके हाथ भी देखे जो उसने फ़ौरन कंबल में छुपा लिए थे। मैं इसके ताक़ुब में चल पड़ा। हाँ मेरे दोस्त, अल-आस ने कहा, तुमने ठीक देखा है। यह मर्द नहीं, औरत है, और बड़ी ही खूबसूरत और जवान औरत है। और मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि ये एक गुनाहगार औरत है जो 10 साल हमारे खिलाफ जासूसी करती रही है। ये सलीबी है। सलीबी थी, अल-आस ने जवाब दिया। अब मुसलमान है। मैंने इसे एक मुसलमान घर में रखा हुआ है। इसे तुम मजजूब कह सकते हो। दरवेशों की तरह बातें करती है, और तुम लोग इसकी बातों में आ गए। एहतशाम ने कहा, तुम मैदान जंग में लड़ने वाले फौजी इन औरतों की चालबाजियों को नहीं समझ सकते, तो मेरे साथ आओ। अल-आस ने कहा, तुम इसे देखो, इसकी बातें सुनो, अपना शक रफा करो, हमें भी कुछ बताओ। ये तुम्हारा फ़न है, तुम बेहतर समझते हो। मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैं इसकी बातों का कायल हो गया हूँ। मैंने इसे पनाह दिलवाई है। मेरे साथ आओ। और एहतशाम अल-आस के साथ चला गया। वह एक बुज़ुर्ग का मकान था जो मुद्दत से बैतुल मक़दस में रहता था। एहतशाम और अल-आस उसकी डेवड़ी में जा बैठे। यह बुज़ुर्ग इंसान जो आलिम फाजिल भी था, नमाज के लिए मस्जिद में चला गया था। एहतशाम ने अल-आस से कहा कि इस औरत को देखने से पहले मैं तुमसे पूछूंगा कि ये औरत कहाँ से आई है। इसके मुतल्लिक़ तुम जो कुछ जानते हो मुझे बता दो। यह पिछली गर्मियों का वाक़या है, अल-आस ने एहतशाम को सुनाया। मैं मिस्र की सरहद से थोड़ी दूर छापा मारू के एक दस्ते में था। बैतुल मक़दस फतह हो चुका था। हमारी ज़िंदगी टीलों टीकरियों और सहरा में गुजर रही थी। उस इलाके में हमारा वो काम नहीं रह गया था जो उधर के छापा मार अभी तक कर रहे हैं। आखिर हमें वापसी का हुक्म मिल गया। मुझे एक जेश की कमान दे दी गई। मेरे साथ 16 छापा मार थे। हर एक जेश अपने अपने तौर पर वापस आ रहा था। एक जगह टीले सतूनों की तरह खड़े थे
اور بعض کی شکلیں بڑی ڈراؤنی اور عجیب عجیب سی تھی۔ میرے ایک چھاپا مار نے مذاق سے کہا کہ یہ جنات اور چڑیلوں کے محل ہیں، یہاں خوبصورت اور بدکار عورتوں کی بدروہیں بھی ہوں گی۔ ہم یہ سن کر ہنس پڑے اور ان ٹیلوں میں داخل ہو گئے۔ ہمیں ان ٹیلوں نے کیا ڈرانا تھا، ہم نے تو ان ٹیلوں سے زیادہ خوفناک جگہوں میں راتیں گزاری ہیں۔ ہم اس جگہ بھی رات کو سوئے ہیں جہاں انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے اور کھوپڑیاں بکھری ہوئی ہوتی تھی، لیکن ان ٹیلوں کے اندر گئے تو ہم ٹھٹک کر رک گئے۔ ہم نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ خوف کیا ہوتا ہے۔ ہمارا سارا جیش رک کر کلمہ شریف کا ورد کر رہا تھا۔ سامنے ایک ٹیلے کے سائے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو مادر زاد برہنہ تھی۔ اس کے سامنے ایک عورت پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی، وہ بھی برہنہ تھی۔ بیٹھی ہوئی عورت جوان لگتی تھی، اس کا چہرہ بادامی رنگ کا تھا، ہونٹ ریت کے ڈھیلے کی طرح خشک اور پھٹے پھٹے تھے، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، برہنہ جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اس حالت میں بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ دونوں انسان ہوتی۔ یہ راستہ نہیں تھا کہ کوئی قافلہ یہاں سے گزرا ہوتا اور ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا ہوتا اور یہ بچ بچا کر یہاں چھپ گئی ہوتی۔ میں اپنے سپاہیوں کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، مگر میں خود ڈر گیا اور انہیں دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ گنہگار عورتوں کی بھٹکتی ہوئی روحیں ہیں۔ میں اس امید پر دور ہی رکا رہا کہ یہ غائب ہو جائیں گی، مگر جو عورت بیٹھی ہوئی تھی بیٹھی رہی اور جو لیٹی ہوئی تھی وہ لیٹی رہی۔ بیٹھی ہوئی عورت پھٹی پھٹی نظروں سے ہمیں دیکھتی رہی۔ میرے ایک ساتھی نے آہستہ سے کہا، پیچھے کو لوٹ چلو۔ ایک اور نے کہا، ہاں پیچھے چلو، لیکن ان کی طرف پیٹھ نہ کرنا، ہمارا ان سے فاصلہ 15 قدم ہوگا۔ ہم سب نہایت آہستہ آہستہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹے۔ تب بیٹھی ہوئی عورت نے سر کا اشارہ کیا جیسے ہمیں بلا رہی ہو۔ میں نے ایک قدم اور پیچھے اٹھایا تو اس نے سر سے پھر اشارہ کیا۔ مجھے صاف نظر آیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے واقعی کوئی آواز سنی تھی یا میرے دل میں خیال آیا تھا۔ مجھے اپنے آپ میں آواز سنائی دی، بھاگو مت الاس، دیکھ لو یہ انسان ہی نہ ہوں۔ اچانک میرا ہاتھ اپنی کمر پر پڑا اور اس ہاتھ سے تلوار نیام سے نکال لی۔ میرے قدم اپنے آپ آگے کو اٹھنے لگے۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی آوازیں سنائی دی، وہ مجھے آگے جانے سے روک رہے تھے۔ میری زبان پر آیت الکرسی کا ورد تھا۔ میں اس سے 3-4 قدم دور رک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، پھر اس نے میری طرف قدم اٹھایا، اس کا سر ڈولنے لگا۔ اس نے دوسرا قدم اٹھایا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ اس طرح گری کہ اس کا سر میرے پاؤں کے قریب آ کر اور اس کے بال میرے پاؤں پر بکھر گئے۔ میں برہنہ عورت کو ہاتھ لگانے سے گھبرا رہا تھا۔ وہ برہنہ نہ ہوتی تو بھی میں گھبرایا ہوا تھا، لیکن مجھے دیکھنا تھا کہ یہ انسان ہے یا کوئی شر شرار۔ میں بیٹھ گیا اور اس کی نبض دیکھی، نبض چل رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ جنات اور چڑیلوں کی نبض شاید نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے ہٹ کر اس عورت کی نبض پر ہاتھ رکھا جو لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی جھلسا دینے والی گرمی کے باوجود اس عورت کا جسم غیر معمولی طور پر سرد تھا، جیسے رات کو صحرا کی ریت سرد ہو جاتی ہے۔ اس کی نبض میں جان نہیں تھی، اس کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھی۔ جسم سفید تھا۔ میں نے اس میں موت کی تمام نشانیاں دیکھی، اور وہ جو میرے سامنے گری تھی اس کا جسم گرم تھا۔ یہ بدروحیں یا جنات نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے مجھے عقل اور دلیری عطا فرمائی۔ میں نے اپنے جیش کو بلایا۔ ہمارے پاس پانی کے چھوٹے مشکیزے تھے، کھانے کا سامان بھی تھا جو 3 ٹٹووں پر لدا ہوا تھا۔ میرا جیش پیادہ تھا۔ میں نے کہا کہ فوراً پانی اور 2 چادریں لاؤ۔ میرے ساتھی پانی اور چادریں لے آئے۔ سورج ابھی سر پر نہیں آیا تھا، وہاں عمودی ٹیلے کا سایہ تھا۔ میں نے بے ہوش عورت پر چادر ڈالی اور اسے سیدھا کر کے ٹیلے کے دامن میں کر دیا۔ اس کے جسم کو اچھی طرح لپیٹ دیا، دوسری چادر نیچے بچھا کر اس پر لٹا دیا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اس میں پانی ٹپکایا جو اس کے حلق میں اترتا چلا گیا۔ مجھے ساتھی روکتے رہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالوں، لیکن مجھ پر اب نہ ڈر کا اثر تھا نہ اپنے ساتھیوں کی باتوں کا اثر۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی، اس کے ہونٹ بند ہوئے اور پھر کھل گئے۔ میں نے اس کے منہ میں اور پانی ٹپکایا، پھر ایک کھجور کی گٹلی نکال کر کھجور اس کے منہ میں رکھی۔ وہ کھانے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ الاس احتشام کو سنا رہا تھا۔ اسے میں نے کھانے کو دیا جو کچھ ہمارے پاس تھا۔ اس نے اور پانی پیا، پھر ہم نے اسے کھانے پینے سے روک دیا کیونکہ اس کا پیٹ بہت دنوں سے خالی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے نخیف آواز میں کہا، میں تمہاری زبان سمجھتی اور بولتی ہوں، یہ مر گئی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہم کون ہیں۔
میں نے بتایا کہ ہم اسلامی فوج کے چھاپا مار ہیں، بیت المقدس کو جا رہے ہیں۔ اس نے کہا پھر مجھے تم سے رحم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مسلمان معلوم نہیں ہوتی۔ اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن سچ بولوں گی تو تم پچھتاؤ گے کہ تم نے مجھے مرنے کیوں نہ دیا۔ میں نے اسے کہا تم صرف یہ یقین دلا دو کہ تم انسان ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی، اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، اس کے جسم میں خون حرکت میں آ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ کھانے اور پانی سے اسے نیند آ رہی تھی، وہ بچوں کی طرح لڑک گئی اور گہری نیند سو گئی۔ ہم نے بہت قتل و غارت کی تھی، بہت شب خون مارے تھے، ہمارے کئی ساتھی ہمارے سامنے شہید ہوئے تھے۔ مرنا اور مارنا ہمارے لیے بچوں کا کھیل تھا، لیکن ایک عورت پر، خواہ وہ ہماری دشمن ہی تھی، ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے گناہ کبیرہ تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہا کہ سورج سر پر آ رہا ہے، جھکے ہوئے ٹیلے دیکھو اور ان کے سائے میں آرام کر لو، یہ جاگے گی تو اسے ساتھ لے جائیں گے۔ میرے ایک دو ساتھیوں نے کہا کہ جاسوس معلوم ہوتی ہے، لیکن باقی سب کہہ رہے تھے کہ اس جگہ جاسوس عورتوں کا کیا کام، یہ انسان نہیں۔ میری رائے یہ تھی کہ چونکہ ہمارے چھاپا مار جیش مصر اور فلسطین کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ سرگرم تھے، اس لیے ان لڑکیوں کو یہاں بھیجا گیا ہوگا کہ ہمیں گمراہ کریں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ ان کے ساتھ ایک دو مردوں کا ہونا ضروری تھا۔ غروب آفتاب سے ذرا پہلے وہ جاگی اور اٹھ بیٹھی۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا، اس نے پانی پیا اور کھانے کو کچھ اور مانگا۔ میں نے اسے کھانا دیا، اب وہ اچھی طرح بول سکتی تھی۔ اس نے مری ہوئی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا اسے دفن کر دو۔ میرے سپاہی دیندار تھے، ایک نے اپنی چادر دے دی، لاش کو چادر میں لپیٹ دیا گیا۔ سپاہیوں نے قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ العاص نے احتشام کو بتایا اس عورت نے یہ بتانے کے بجائے کہ وہ کون ہے، وہ دونوں کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی۔ اس نے پوچھا تم نے اپنے خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے جو جواب زبان پر آیا دے دیا۔ اس نے کہا میں نے تمہارا خدا دیکھ لیا ہے، ابھی ابھی اسے دیکھا ہے۔ تم کہو گے کہ تم نے خواب دیکھا ہے، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تجھے وہ آنکھیں دے دی ہیں جو آنے والے وقت کے اندھیرے میں دیکھ سکیں گی۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ تو نے گناہ کی پھر کبھی سوچی تو تیرے اپنے ہاتھ خنجر سے تیری آنکھیں نکال دیں گے۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھے اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں سے میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے ایسی بہت سی باتیں کی جن سے پتہ چلتا تھا کہ صحرا کے سفر اور صعوبتوں نے اس کے دماغ پر اتنا اثر کیا ہے کہ اس کا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ مثلاً اس نے یہ بھی کہا کہ تم نے میرا جسم کیوں ڈھانپ دیا ہے، اسے ننگا رہنے دیتے تو کیا ہو جاتا۔ میں اب جسم نہیں صرف روح ہوں، روح پاک ہو جائے تو جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اسی قسم کی باتیں کرتی رہی۔ ان سے مجھے یقین تو ہو گیا کہ یہ انسان ہے، بدرو نہیں، اور مجھے اس کے بتانے کے بغیر ہی پتہ چل گیا کہ یہ ان صلیبی لڑکیوں میں سے ہے جو ہمارے امیروں، وزیروں اور سالاروں کو غدار بنانے اور راز لے کر اپنے ملک کو بھیجنے کے لیے ہماری طرف بھیجی جاتی ہیں۔ لیکن اس کی ان باتوں سے مجھے یہ شک ہونے لگا کہ اس کے دماغ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور یہ اس قسم کی باتیں کر کے مجھے بے وقوف بنا رہی ہے تاکہ میں اسے وہاں تک حفاظت سے پہنچا دوں جہاں یہ جانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے صحیح بتا دو کہ تم دونوں کہاں جا رہی تھی۔ میں نے اسے دھمکیاں دیں، پھر یہ بھی ظاہر کیا کہ میں بے وقوف بن چکا ہوں اور وہ مجھے استعمال کر سکتی ہے، مگر اس کے انداز اور اس کی مجذوبانہ باتوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سورج غروب ہونے کے بعد میں نے اسے سامان والے ٹٹو پر بٹھا دیا اور ہم چل پڑے۔ سفر رات کو ہی کرنا ہوتا تھا، دن کو صحرا جلنے اور جلانے لگتا تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہہ دیا تھا کہ مجھ پر کوئی شک نہ کرنا، اگر اسے تنہا لے جاؤں تو اس سے میرا مقصد صرف یہ ہوگا کہ میں اس سے بھید لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا جیش آگے آگے چلتا رہا اور میں اس عورت کے ٹٹو کے ساتھ بہت پیچھے رہا۔ وہ اب سنبھلتی جا رہی تھی، لیکن اس کی باتیں درویشوں کی طرح ہی رہیں۔ آدھی رات کے بعد ہم نے پڑاؤ کیا، اسے میں نے سب سے الگ رکھا اور خود بھی اس کے ساتھ رہا۔ میں نے اسے ایک بار پھر پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا قید خانے میں بھی خدا ہوتا ہے۔ پھر میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ میں نے سفلہ پان کی حیوانیت کا مظاہرہ کیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ میرے ساتھ سودا بازی کرے گی یا کہے گی میں اسے کسی ایسے شہر میں پہنچا دوں جو صلیبیوں کے قبضے میں ہو، لیکن اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے میری طرف توجہ ہی نہ دی۔ اگلی رات اس نے بتایا کہ وہ کون ہے
اور کہاں سے آئی ہے۔